ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام منزل مراد کامران حفیظ چوہان کے ساتھ. سر میں چاہوں گی اس وقت اسٹیل ملز میں سے جو ملازمین کو نکالا جا رہا ہے اور نکالا گیا ہے, اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ یہ بہت ہی امپورٹنٹ معاملہ ہے, لیکن اس سے پہلے میں وہ جو لاسٹ کہہ رہا تھا نا, جوڈیشری پہ بات کر رہا تھا بریک سے پہلے, اس کو تھوڑا سا میں کمپلیٹ اور کر دوں کہ اس سے پہلے کچھ ججز اپوائنٹ ہوئے, ان کی ججز کی تعیناتی میں کچھ ایسے فلاز تھے جو وہاں کے قانون اس سے ہٹ کر تھے, جس کے باعث وہ ججز فارغ ہوئے. صحیح. تو میری یہ بھی اس پروگرام کی وجہ سے ہے کہ ان میں سے جو کمپیٹنٹ لوگ ہیں, جو واقعی ڈیزرو کرتے ہیں کہ وہ دوبارہ جج اپوائنٹ کیے جائیں, تو ان کو بھی لازمی کنسیڈر کیا جائے, کیونکہ وہ جج رہنے کی وجہ سے ان کی ٹریننگ ہو گئی ہے اور وہ بہت سی چیزوں کو بیٹر انڈرسٹینڈ کر گئے. تو ان میں سے دیکھ لیں کہ اب ان میں سے بھی جو اس قابل ہیں کہ ان کو واپس لیا جائے, ان کی بھی ریکوزیشن بھیجی جائے. اب ہم آ جاتے ہیں اسٹیل مل کی طرف. کو جو نکالا گیا ندا بہت اچھا ہے, اور یہ ادارے نہیں کھڑے ہوں گے جب تک ان اداروں سے لائبلٹیاں فارغ نہیں ہوں گی. اچھا. اولاً تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جتنے آج تک لوگ اپوائنٹ ہوئے پولیٹیکلی, یا وہ لوگ اپوائنٹ ہوئے جو آئین اور قانون میں دیے گئے طرز تعیناتی سے ہٹ کر ہوئے, مطلب ہمارا آئین یہ کہتا ہے, یہ بیسک ہیومن رائٹ ہے کہ جو بھی پبلک سیکٹر میں کوئی جاب اپرچونٹی کریٹ ہو, اس کا ایڈورٹائز ہونا مسٹ ہے. اس لیے ایڈورٹائز ہو تاکہ ہر شخص اس کے لیے اپلائی کر سکے, غریب کا بچہ بھی اپلائی کر سکے. ٹھیک ہے نا. صحیح کہہ رہے ہیں آپ. جتنی تعیناتیاں بغیر مشتہرگی ہوئی ہیں وہ آئین کے بنیادی انسانی حقوق سے ہٹ کر ہوئی ہیں, نمبر 1. نمبر 2, جو عہدے جن پہ تعیناتیاں ہونی ہوتی ہیں اس کے لیے اپروپریٹ فورم بنے ہوئے ہیں جو اس کا انتخاب کرتے ہیں. مثلا گزٹ کے لیے گریڈ 16 اینڈ ابو کے لیے پبلک سروس کمیشن ہوتا ہے, اور گریڈ 16 سے نیچے جو ہیں وہ گورنمنٹ نے بنائی ہوتی ہیں کمیٹیز جو ان کی تعیناتی کے لیے کرتی ہیں. پھر ان پر پابندی آ جاتی ہے کہ وہ کیسے کریں گے, وہ پوسٹ مشتہر کریں گے, وہ کس طریقے سے انتخاب کا پورا پروسیس کریں گے. پھر وہ پروسیس کرنے کے بعد اور جو لوگ اس میں اپیئر ہوتے ہیں ان کے ڈاکومنٹس ہر چیز کی ویریفیکیشن کراتے ہیں. ایون ان کے کریکٹر کی بھی ویریفیکیشن ہوتی ہے, ان کے متعلقہ تھانوں سے لیا جاتا ہے کہ این او سیز, اور یہ سب چیزیں لینے کے بعد کوٹا آبزرو کرنے کے بعد کہ علاقائی کوٹا آبزرو کرنے کے بعد ان کا انتخاب ہوتا ہے. اور وہ جو میرٹ ہے, میرٹ بنا کر مرتب کر کے بھیجتے ہیں لافل اتھارٹی کو, جس اتھارٹی نے اپروول دینی ہوتی ہے تب تعیناتی عمل میں آتی ہے. لیکن ہو کیا رہا ہے کہ سروسز میں ایڈ ہاک کی آپشن رکھی گئی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, سول سروس ایکٹ میں ہے. اچھا, اب اس میں کیا ہے جی کہ پولیٹیکلی لوگ انڈکٹ کر لیے جاتے ہیں, 6 مہینے وہ ایکسٹینڈ کرتے رہتے ہیں. اچھا, پھر بعد میں ان کو ان لافلی بعض کا مستقل بھی کیا جاتا ہے. بہت سے سپریم کورٹ نے اور ہائی کورٹ نے ایسے فیصلے دیے جو ہمارے آئین اور قانون سے قطعی متصادم تھے کہ بغیر مشترکہ عہدہ جو لوگ چلے آ رہے ہیں ڈاک پولیٹیکل منورنگ کے ساتھ لگے, کسی طرح سے لگے, انہیں کو مستقل کر دیا جائے. 5 سال گزر گئے ہیں تو مستقل کر دیں, جو کہ بہت بڑی زیادتی ہے. اور کون لوگ ڈاک لگتے ہیں؟ ڈاک وہ لوگ لگتے ہیں ندا, بے وسیلہ لوگ نہیں لگتے, با وسیلہ لوگ جن کے تعلق ہیں سیاسی, دوسرے تیسرے, وہ پہنچتے ہیں, پیسے دیتے ہیں, تب لگتے ہیں. تو آپ انہیں کو پکا کر دیں گے, ادارے تباہ کر دیتے ہیں وہ لوگ. ٹھیک ہے, پھر ان کی اسکروٹنی نہیں ہوئی, ان کے ڈاکومنٹ نہیں کبھی چیک کیے گئے کہ وہ آئے کہاں سے, ان کے کوئی جعلی سندے ہیں کیا ہے. اور پھر یہ ہے کہ وہ پروبیشن پیریڈ سے نہیں گزرے, وہ انہوں نے کوئی ایگزام کوالیفائی ہی نہیں کیا, لافل اتھارٹی نے ان کی اپروول ہی نہیں دی. ایب انیشو وائڈ انڈکشن اس کو کہتے ہیں. یعنی کہ میرٹ تو ہے ہی نہیں, اب بھول جائیں ایسی انڈکشن, دھچیاں اڑا دی جاتی ہیں میرٹ کی. پھر ہاں ندا, ایسی انڈکشن جو ابتدا سے ہی غلط ہے, یعنی ایب انیشو وائڈ ہے. اور پھر جب ابتدا سے جو تعیناتی غلط ہے اس کی ترقیابی کیسے ہوتی ہے؟ جو سول سرونٹ ہی نہیں آئین اور قانون کے تناظر میں, وہ فردر ترقیاب ہی نہیں ہو سکتا, کیونکہ پروموشن کے لیے جہاں بہت سے کرائٹیریاز ہیں, اے سی آر ٹھیک ہو, اس پہ کوئی کیس نہ ہو, وہ ایجوکیشن پوزیس کرتا ہو جو اس پروموشن کے لیے درکار ہے, اس کی وہ پیریڈ آف سروس اتنا پورا ہوا ہو. لیکن اس میں جو سب سے پہلی بات ہے کہ وہ سول سرونٹ, جو جس کی تعیناتی انلیگل ہے وہ سول سرونٹ نہیں ہے, اس کی فردر ترقیابی نہیں ہو سکتی. یہ ایک ایسی عمارت ہے جس کی بنیادی غلط ہے, اس پہ جتنی مرضی منزلیں بن جائیں وہ پوری عمارت نے نیچے گرنا ہے. ٹھیک ہے نا, ایک بات. دوسرا آپ دیکھیں جی کہ جتنے لوگ اس طریقے سے اداروں میں جاتے ہیں, کانٹریکٹ میں لگتے ہیں, ڈاک میں لگتے ہیں, پولیٹیکل انڈکشن ہوتی ہے,
ندا یہ ان کے انٹر ہونے کا بھی طریقہ کار غلط ہوتا ہے. یہ کسی نہ کسی بینیفٹ کو پرووائڈ کر کے لگتے ہیں, ایسا ہی ہے. اور پھر ندا یہ جتنی دیر کنٹینیو رکھتے ہیں اتنی دیر بھی یہ کچھ نہ کچھ ایسا کر رہے ہوتے ہیں جو ہٹ کر ہوتا ہے اور وہ غیر قانونی ہوتا ہے, اور یہ اوپر وہ بینیفٹ پہنچا رہے ہوتے ہیں اور وہ ان کے ساتھ چلتے ہوئے یہ سروس کو کنٹینیو رکھتے ہیں. ان کا پورا سرکاری ملازمت میں داخلہ کرمنل ہوتا ہے, اس کے بعد ان کا پورے اس داخلے کے بعد پوری سروس کا کنٹینیو رہنا کرمنل ہوتا ہے, اور پھر جب ایسے کرمنل ترقیاب ہو جاتے ہیں وہ ادارے ویسے ہی تباہ ہو جاتے ہیں. میری تو بالکل واضح رائے ہے کہ عمران خان صاحب آپ سے ریکویسٹ ہے, آزاد کشمیر کے حکمرانوں سے ریکویسٹ ہے, آپ پلیز تمام اداروں میں جتنے لوگ آئین قانون کے میں دیے گئے طرز طریقہ کار سے ہٹ کر تعینات ہوئے انہیں ون گو فارغ کریں. جو باقی بچتے ہیں ان سب کی اسناد ویریفائی کروائیں, اور اگر وہ ویریفائی ہوتی ہیں تو ٹھیک ہے, اور اگر نہیں ہوتی تو ان کو بھی فارغ کریں. اصولی طور پر تو ان لوگوں نے جتنی مراعات آج تک لیں یہ ان سے واپس لے کر خزانہ سرکار میں جمع کرائی جانی چاہیے. ان کے خلاف کرمنل کارروائی کر کے ان کو اندر کرنا چاہیے, اور جن لوگوں نے ان کو تعینات کیا اور ان کی تعیناتیوں کو لے کر چلتے رہے ان کے ساتھ بھی بین ہی یہی کچھ ہونا چاہیے. ان پر اٹھنے والے تمام سرکاری اخراجات ان سے لے کر خزانہ سرکار کرائے جانے چاہیے, ان کے خلاف بھی کرمنل کارروائیاں انیشیٹ کی جانی چاہیے. اور میں تو یہاں تک کہوں گا ندا کہ جو لوگ ایسی سروس کر کے ریٹائر ہو گئے اور آج بھی وہ پینشن کا بوجھ حکومت پہ ڈالے بیٹھے ہیں, ایک دفعہ حکومت ڈائریکشن دے کہ تمام ایسے ملازمین جو ریٹائر بھی ہو چکے ان کی ابتدائی تعیناتیوں کو بھی چیک کریں, ان کے اکیڈیمک ریکارڈ کو بھی چیک کریں, اور جو غلط تعینات ہوئے تھے جو انہوں نے جعلی سندوں پہ چلے ان سب کی پینشن بند کریں. یہ تو آپ کر سکتے ہیں. البتہ ویسے اصولی طور پر تو ان کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے. انہوں نے پوری دوران سروس جتنے مفادات لیے اس کا سارا ورک آؤٹ کر کے ان سے واپس لینا چاہیے, ان کو جیلوں میں ڈالنا چاہیے, اور جن لوگوں نے ان کو تعینات کیا اور ان کی تعیناتیوں کو کنٹینیو رکھا ان کو بھی جیلوں میں ڈالنے کی ضرورت ہے. تو یہ جب تک نہیں کریں گے, اور پھر یہ دیکھنے کی بات ہے کہ ان پر انہوں نے کس کا حق متاثر کیا. اگر یہ نہ لگتے کوئی ایلیجیبل شخص لگا ہوتا. بالکل ایسا ہی ہے. آپ پتہ ہے یہ جو ایبنیشو وارڈ ہوتی ہے نا انڈکشن, اس کے اوپر کوئی بھی شہری کوورنٹوں کی ریٹ کر سکتا ہے, اور وہ کوورنٹوں کی ریٹ کوئی بھی شہری کیوں کر سکتا ہے کیونکہ اس بات کا تعین ہی نہیں ہو سکتا کہ اگر یہ نہ ہوتے تو کس کا انہوں نے حق متاثر کیا تھا, وہ کون ہوتا. لہٰذا کوورنٹوں کا حق ایک عام شہری کو, ایک فقیر کو بھی ہے, ایک موچی کو بھی حاصل ہے کہ وہ ایک افسر کے خلاف کوورنٹوں کو چیلنج کرے. اور یہ عدلیہ پہ بھاری ذمہ داری ہے کہ جب کوورنٹوں کے مقدمات ہوں ان پر بالکل درست فیصلے دیں, ان کو لیجیٹیمیٹ مت کریں, انہیں بائی پرسکرپشن لیجیٹیمیٹ مت کریں, کیونکہ اس سے ادارے تباہ ہو رہے ہیں. اور عدلیہ پہ بھاری ذمہ داری ہے کہ ایسے اقدام کا کلا کما کریں. پھر دوسری بات ندا, پھر یہ ہے کہ ان کو فارغ کرنے کے بعد تمام اداروں کو ریویو کریں, جو بہت ضروری ہے. کتنے ادارے ہیں جو غیر ضروری ہیں, بالکل. مطلب آپ دیکھیں کہ آپ نام بھی نہیں جانتی ان اداروں کی جو وفاق میں موجود ہیں, بالکل. اور ان کے ملازمین ہیں, بجلی کے بل ہیں, گاڑی کے اخراجات ہیں, دفاتر کے اخراجات ہیں, ٹی اے ہیں, ان کے وزیر ہیں, سیکٹری ہیں, اور وہ ہمارے اس نظام پر بوجھ بنے ہوئے. آپ جب تک یہ سارا جو ہے اس کو چھوٹا نہیں کریں گے, آپ ان اداروں کا مرجر نہیں کریں گے, انہیں چھوٹا نہیں کریں گے, رائٹ سائز نہیں کریں گے, رائٹ پرسن کو رائٹ جاب پہ نہیں لگائیں گے, اور جب آپ یہ پورا بوجھ کم کر دیں گے نا, جو باقی ماندہ ملازمین ہیں ان کو اچھی مراعات تنخواہیں دے دیں, ٹھیک ہے, تاکہ وہ کرپشن بائی کمپلشن سے نکل جائیں. بالکل. ٹھیک ہے. اور جب آپ اس سرکاری اس پورے نظام کو رائٹ سائز کر لیں گے, یہ ایک ہیلدی سیٹ اپ بن جائے گا. ندا آج خود پرائیویٹ سیکٹر کھڑا ہونا شروع ہو جائے گا. پرائیویٹ سیکٹر کے رستے میں یہ اللاجیکل, انجسٹ, کرمنل, انڈر پیڈ, بائی کمپلشن کرپٹ جو پرائیویٹ سیکٹر ہے, پبلک سیکٹر ہے, یہ پرائیویٹ سیکٹر کے رستے میں رکاوٹ ہے, سب سے بڑی رکاوٹ ہے. آپ جس دن اس کو ٹھیک کر لیں گے, پرائیویٹ سیکٹر آج خود کھڑا ہونا شروع ہو جائے گا. آپ کو اس کے لیے کوئی ایفرٹ نہیں کرنی پڑے گی, اور ڈیلیور بھی کرے گا, اور کر بھی رہا ہے, ڈیلیور بھی کرے گا. تو میں یہ کہتا ہوں کہ نہ صرف پاکستان اسٹیل مل, اور یہ جتنا بھی ہمارا نان ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر ہے نا ندا, اس کو ہمارے ڈیولپمنٹل کے 20% سے زائد نہیں ہونا چاہیے, میکسیمم 30%.
70% آپ کا ڈیولپمنٹل ایکسپینڈیچر، آپ کے پاس ڈیولپمنٹل ریسورسز ہونے چاہیے تاکہ آپ اس سے کچھ اپنے لون پے آف کریں، کچھ آپ اپنے ملک کی ڈیولپمنٹ میں رول پلے کر سکیں، وہ انفراسٹرکچر جو پہلے سے موجود ہے اس کو سسٹین کریں، اور اگر کچھ بچ جائے تو کچھ اور چیزیں بنا لیں. لیکن اگر آپ کا نان ڈیولپمنٹل ایکسپینڈیچر ہی بے بہا ہوگا تو آپ ڈیولپمنٹل کہاں سے کریں گے، آپ لون کہاں سے پے آف کریں گے؟ گورنمنٹ پہ بھاری ذمہ داری ہے کہ یہ پوری توجہ دے کے سب سے پہلے پبلک سیکٹر کو ٹھیک کریں، اور اس کو آپ ٹھیک جس دن کر لیں گے نا، پاکستان ترقی کے راستے پہ چلنا شروع ہو جائے گا. اور اس کے قوانین کو بھی ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، اس کے قوانین میں بڑے سیریس فلاز ہیں، تو اس کو بھی درست کرنے کی. اب میں چاہوں گی جو پی ڈی ایم کا جلسہ ہونے جا رہا ہے اس پہ مجھے بتائیں کیا وہ آپ کو لگتا ہے کامیاب ہوگا یا نہیں؟ دوسری طرف حکومت نے جو اپوزیشن کو دعوت دی ہے مذاکرات کی، اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اور جو خاص کر میں یہ چاہوں گی کہ جو وزارتوں میں تبدیلی کی گئی ہے، خاص طور پر جو وزیر ریلوے تھے شیخ رشید صاحب کو وزیر داخلہ بنا دیا گیا ہے، آپ کو کیا لگتا ہے پی ڈی ایم کے جلسے کی وجہ سے ان سے وزارت جو چینج کی گئی ہے کیا وہ اس میں کچھ کر پائیں گے؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ ان سب بار بتائیں گے مجھے. ندا، پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ پی ڈی ایم والے جو کچھ کرتے ہیں ان کو کرنے دیں. اچھا، گورنمنٹ اس کو اتنا سیریس کیوں لے رہی ہے؟ آپ نے کرونا ایسپیز بتا دیں، کیئر کرتے ہیں کریں، جو لوگ نہیں کرتے آپ اس کا ٹھیکہ پور کر کے نہ بیٹھیں. صحیح، انہیں آزاد ہاتھ دیں، فری ہینڈ. آپ جتنا پینک ہو رہے ہیں، آپ جتنا جناب مذاکرات ہوں گے، فران ہوگا، آپ ان کو امپورٹنس دے رہے ہیں. پہلے مذاکرات کے لیے ریڈی نہیں تھے، اب کہہ رہے ہیں کہ ہم مذاکرات کریں گے. آپ دیکھیں نا مذاکرات کیا کرنے ہیں ان کے ساتھ، ان کی آخری سروائیول کی جنگ ہے، انہیں ان کی جنگ لڑنے دیں. صحیح، آپ اپنا کام ٹھیک کر لیں، آپ اپنی پرفارمنس کو ٹھیک کر لیں، پبلک وہاں جانا چھوڑ دے گی. اگر آپ اپنی پرفارمنس کو فوکس نہیں کریں گے، آپ لوگوں کی گریونسز کو ایڈریس نہیں کریں گے تو لوگ میں آپ بتاؤں جی آج تک ندا جب پیپلز پارٹی جیتی تھی وہ اپنی کریڈیبلٹی پہ نہیں جیتی تھی، نون لیگ کی گندی پرفارمنس پہ جیتی تھی. لوگ اس سے اریٹیٹ ہوتے تھے پارٹی کی جب چاہتے تھے. جب پیپل پارٹی آتی تھی، نون لیگ جیتی تھی، لوگ نون لیگ کی کریڈیبلٹی پہ اس کو نہیں جتاتے تھے، وہ جو اس وقت کی گورنمنٹ ہوتی تھی اس کی پور پرفارمنس پہ کرتے تھے. اگر عمران خان صاحب فوکس کر لیں اور اپنی گورنمنٹ کو ٹھیک کر لیں اور اس کی تمام اصلاحات لے آئیں، اچھا پرفارم کر دیں، کوئی شخص نہیں جانے لگا. اور ویسے بھی ندا اگر چند ہزار چند لاکھ لوگ چلے بھی جائیں، وہ ہماری کئی کروڑوں کی آبادی کو ریپرزینٹ نہیں کرتے. ان چند افراد سے کئی کروڑوں کا وہ کروڑوں لوگ ان کے ساتھ نہیں ہیں. وہ آپ سے توقع لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں. آپ اپنے کام پہ فوکس کریں. آپ اس ایشو پہ آپ کو آپ کے وزراء کو ڈسکس تک نہیں کرنا چاہیے، ویلیو نہیں دینی چاہیے، ان کو فیسیلیٹیٹ کر دیں. آپ نے کیوں ان کے ڈی جے کو اندر کر دیا؟ کیا فرق پڑتا تھا ڈی جے سے؟ یہ کمزرفی ہے، یہ حکومت کی کمزرفی ہے، چھوٹا پن ہے. اور یہ چھوٹا پن کمزرفی اس حکومت کو کہ گراف کو گرا رہی ہے. ان کی مجھے سمجھ نہیں آتی ان کے کون لوگ ہیں جو پالیسی میکر ہیں جو یہ سب چیزیں کر رہے ہیں. ادھر سے آپ نے اٹھا کے وہ جہاں پہ وہ مریم نواز نے جا کے کھانا کھایا وہ بٹ کڑھائی والا، اس کا آپ نے سیز کر دیا. کیوں کر دیا؟ آپ اتنے چھوٹے پن پہ کیوں آ رہے ہیں؟ بالکل یہ تو آپ ظرف کے ساتھ چلے. میں بتاؤں ندا، جو شخص سچا نہیں اور جس میں ظرف کی شدید کمی ہے وہ کسی قابل نہیں. بالکل ظرف بہت میٹر کرتا ہے. اور یہ دو چیزیں بڑی میٹر کرتی ہیں اور گورنمنٹ کو اپنا دیکھنا چاہیے کہ ان کے کیا تقاضے ہیں اور انہیں ان کو کیسے فلفل کرنا ہے اور انہیں کس سطح تک رہنا ہے، اس سے نیچے نہیں آنا. ٹھیک ہے. کچھ میں آپ کو ندا بتاؤں سول سروس میں رہا، ہر منصب کے کچھ تقاضے تھے. ایسے ہی ہے. اور کچھ لوگ اس منصب پہ جب لگتے تھے وہ منصب بہت بڑا ہو جاتا تھا. کچھ لوگ جب اس منصب پہ رہتے تھے وہ منصب کے جو تقاضے تھے وہ وہیں پہ مینٹین رہتے تھے. صحیح. اور نیتا لٹرلی کچھ لوگ جب لگتے تھے اس منصب کو اتنا نیچے لے آتے تھے، یہی بات ہے، اس منصب کا لیول ہی نہیں چھوڑتے تھے، بالکل وہ منصب نیچے آ جاتا تھا. پلیز عمران خان صاحب آپ بھی اپنے منصب کے تقاضوں پہ فوکس کریں اور آپ پلیز یا اپنے ان وزراء کو ان کے منصب کے حوالے سے سمجھائیں کہ ان کو کس لیول تک رہنا ہے، اور اگر نہیں سمجھا سکتے ہیں تو مہربانی کر کے ان سر کو ہٹائیں اور اس ملک سے اور لوگ آپ کو مل جائیں گے جو زیادہ قابل ہیں ان منصبوں کے. آپ ان کی تلاش کریں. اور آپ کو عمران خان صاحب میرا ایک مشورہ ہے، لیڈر جو ہوتا ہے نا وہ رائٹ لوگوں کا خود انتخاب کرتا ہے، اس کو موب میں سے کھینچ کر آگے لے کے آتا ہے. ایسے ہی ہے. جو لوگ لیڈر کے پاس خود پہنچتے ہیں نا وہ مفاد پرست ہوتے ہیں، ان سے بچنا چاہیے. ایسے ہی ہے. تو آپ کا لیڈر کا رول ہے کہ وہ اپنی ٹیم خود درست بلڈ کرے. ٹھیک ہے. تو آپ اپنی
ٹیم کو فوکس کریں اور ان کو جو یہ کرتے ہیں ان کو کرنے دیں, فری ہینڈ دیں, اور کوئی فرق نہیں پڑتا. ان کے جلسوں سے کوئی دنیا اوپر نیچے نہیں ہو چلی, نہ آپ کی حکومت ہلنے جا رہی ہے, نہ آپ کی کرسی ہلنے جا رہی ہے. دوسرا NRO تنگ آ گئے, اس لفظ سے تنگ آ گئے. کیا صورت نہیں دیں گے؟ دیکھو نا ندا, NRO کیا ہے؟ ایک ٹرم پکڑ لی ہے اور وہ بار بار عمران خان کے کہنے سے ایمان سے اس سے کوفت ہونے لگی ہے. لوگوں کو ہو رہی ہے بلکہ سن کر لفظ سے کوفت ہو گئی ہے NRO سے. آپ یہ دیکھو ندا, آپ جو انصاف کے ادارے ہیں ان کو اپنا انصاف کا کام کرنے دیں, آپ ان کے رکاوٹ نہ ڈالیں, انہیں جو فیسلٹیشن چاہیے وہ دیں, اور آپ کا کیا کام ہے کہ آپ ان کی پوری کارروائی کو باعث کر کے رکھ دیں. جب آپ اس کے معاملے میں بولیں گے, آپ کے وزراء بولیں گے, ان کی طرف سے ہونے والا ہر ایکٹ آٹومیٹکلی باعث ہو گیا. آپ کسی بھی چیز کو ذاتی نہ لیں نا, نہیں وہ ان کا کام ہے, ان کو کرنے دیں, آپ اپنا کام کریں. ان کے وے سے یہی لگتا ہے جیسے اس چیز کو وہ ذاتی ابھی آپ دیکھیں ندا کہ یہ بار بار کہتے ہیں کہ ہم نے تو کوئی مقدمہ بنایا ہی نہیں, یہ تو وہ مقدمے ہیں جنہوں نے ایک دوسرے پہ خود بنائے تھے, ان کو چل رہے. یہ بھی آپ کی پور کارکردگی ہے, آپ کے پاس حکومت ہے, آپ نے اپنے دور میں ان کے خلاف مقدمات کیوں نہیں بنائے؟ آپ نے کیوں نہیں دیکھا کہ کس نے کیا کیا؟ آپ کہہ رہے ہیں جی کہ پرانے مقدمے ہیں, آپ انہیں کو بھگت رہے ہیں, آپ نے کیوں اس کے اوپر کردار ادا نہیں کیا؟ یہ آپ پر سوال ہے بہت بڑا, تو اس کو درست کرنے کی ضرورت ہے. اور جو وزارتوں کا آپ دیکھیں, دیکھو ندا, یعنی وزیر ریلوے کو فوراً سے وزیر داخلہ بنا ندا دیا دیکھو گیا. بات یہ ہے ندا, جو مدینے برے وہ مکے بھی برے. صحیح بات یہ ہے کہ نالائکوں کے ٹولے میں سے ایک کو اٹھا کے اس جگہ سے ادھر کر دیں اور دوسرے کو اٹھا کے ادھر کر دیں, اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ کوئی فرق نہیں پڑتا, کوئی چینج نہیں آنے والا. تو یہ تھا. لیکن عوام کو لگ رہا ہے شاید وہ خود بھی شیخ صاحب یہی کہہ رہے ہیں کہ PDM کے جلسے کی وجہ سے ان کی وزارت جو تبدیل کی گئی ہے. ایک بات اور میں کہنا چاہوں گا, وہ یہ ہے کہ مختلف اداروں میں CEOs لگائے جا رہے ہیں. اچھا, یہ میں شاید آخری بات ہو میری آج کے پروگرام کی. حکومت سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پلیز یہ جو لیٹرل انڈکشن ہے اس کو بند کریں. ایون جوڈیشری میں بھی بند ہونی چاہیے. آئین میں یہ پروویژن کہ وکیل 10-15 سال کے تجربے کا عامل جج لگا دیا جائے گا, یہ نہیں ہونا چاہیے. جس نے جج بننا ہے وہ سٹارٹ سے جوڈیشری میں جائے اور وہیں سے ایکسل کر کے اوپر پہنچے. ایک کیپٹن جو فوج میں جاتا ہے وہی بریگیڈیئر جنرل بنتا ہے, یہ نہیں کہ کوئی باہر سے آ کے جنرل لگا دیا جائے. اسی طرح سے تمام اداروں میں لیٹر انڈکشن کو بند کریں, اس نے تباہ کر دیا. آپ CEOs پوسٹ ایڈورٹائز کرتے ہیں, وہ جو آپ کے ایکٹ کے تحت بنی ہوئی کمپنیز ہیں ان میں 3 سال کے لیے لگتے ہیں, ان کی تنخواہیں مراد آوی, وہ ان اداروں کو ہائر کیا جاتا ہے. ندا وہ ان اداروں کو اپنا ادارہ سمجھتے ہی نہیں, وہ اویل کرنے کے لیے آتے ہیں. آپ انہی اداروں کے کمپیٹنٹ لوگوں کو جو رائٹ فل ہیں ان کو پروموٹ کیوں نہیں کرتے؟ اور وہ لیس تنخواہ میں بھی ہوں گے, وہ اس ادارے کو اپنا گھر سمجھتے ہیں, اپنا اثاثہ سمجھتے ہیں, وہ اس کے لیے بیٹر پرفارم کر سکتے ہیں. لیٹرل انڈکشن جب تک ہم پورے نظام میں نہیں ختم کریں گے یہ نظام ٹھیک نہیں ہو سکتا. یہ CEOs کی تعیناتیاں مشتہر کر کے لگانا, اس پورے پروسیس کو ختم کریں. بالکل. اور جو غیر ضروری ادارے ہیں جن کی کوئی پرفارمنس نہیں, ان اداروں کو ختم کریں. جو ضروری ہیں ان کا جس کے ساتھ مرجر ہونا ہے ان کے ساتھ مرجر کریں, اور پبلک سیکٹر کو چھوٹا اور لاجیکل کریں اور انصاف میں مبنی کریں. ایک جگہ سول سرونٹ وہی اسی عہدے کا 1.5 لاکھ تنخواہ لے رہا ہے, اور دوسری جگہ اسی اسکیل کا افسر بیٹھا ہوا 4 لاکھ تنخواہ لے رہا ہے, 10 لاکھ تنخواہ لے رہا ہے, 15 لاکھ تنخواہ لے رہا ہے. یہ ڈسکرمنیشن تباہ کرتی ہے. وہ باقی ملازم یہ سوچتے ہیں کہ 15 لاکھ ہمارا حق ہے, گورنمنٹ 2.5 دے رہی ہے, باقی کے ہم ویسے کما لیتے ہیں. وہ 15 جائز طور پہ لے رہا ہے, یہ 15 میں اپنے خود بنا لیتا ہوں. آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ ڈسکرمنیشن کیوں ہے. سر بہت شکریہ, آپ نے اپنی مصروفیت سے ٹائم نکالا. ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہوتا جا رہا ہے. اپنی ہوسٹ ندا منظور کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.